ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میں 10 سال کی تھی کہ ابا کے دوست کی طبیعت خراب تھی تو ابا نے اماں سے کہا کہ ہم دونوں کو اس کی عیادت کے لیے جانا چاہیے۔ جب اماں ابا اپنے دوست کے گھر سے واپس آ رہے تھے تو ایک حادثہ ہوا اور ابا اور اماں انتقال کر گئے۔ سر سے ماں باپ کا سایہ چلا گیا۔ میری دادی نے سب لوگوں کے بیچ یہ تو کہہ دیا کہ میں اسے ماں اور باپ دونوں کا پیار دوں گی، لیکن جیسے ہی ابا اماں کی میت اٹھی تو سب لوگ اپنے گھر روانہ ہو گئے تو دادی نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ دادی کہنے لگی وہ تو مر گئے لیکن تجھے ہمارے سر پر بٹھا کر چلے گئے۔ تمہاری ماں نے پوری زندگی میرے بیٹے کو خوش نہیں رہنے دیا، خود تو مر گئی لیکن ساتھ میں ہمارے بیٹے کو بھی کھا گئی۔ تمہاری اماں نے پوری زندگی ہمیں اپنے بیٹے سے دور رکھا ہے۔ جب سے اس نے میرے بیٹے سے شادی کی ہے ہمیں چین سے جینے نہیں دیا۔ اب جا کر سب کچھ ٹھیک ہونے لگا تھا تو وہ خود ہی اس دنیا سے چلا گیا۔ اگر تمہاری اماں تمہارے ابو کو منع کر دیتی کہ ہم نہیں جا رہے اس کی عیادت کے لیے تو میرا بیٹا میرے پاس ہوتا، میری آنکھوں کے سامنے۔ لیکن تمہاری اماں تو مری لیکن میرے بیٹے کو بھی ساتھ مٹی میں لے گئی۔ میں جب تمہیں دیکھتی ہوں تو مجھے تم میں میرے بیٹے کی موت اور تمہاری اماں کے ہمارے اوپر کیے ظلم یاد آ جاتے ہیں کہ اس نے کیسے میرے بیٹے کو مجھ سے چھین لیا۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں نے تمہیں لوگوں کے سامنے تمہاری پرورش کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو میں تمہارے ساتھ اچھے سے پیش آؤں گی۔ مجھے تو تم ایک آفت سے کم نہیں لگتی جو ہمارے سر پر آ کر زبردستی بیٹھ گئی ہے۔ وہ تو میں نے اپنے رشتہ داروں کا دل رکھنے کے لیے کہہ دیا تھا۔ اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ ہم تمہاری ہر خواہش کو پورا کریں گے۔ اگر تم نے ہم سے کوئی امید لگائی ہوئی ہے تو تمہاری غلط فہمی ہے۔ جب میں نے دادی کا یہ روپ دیکھا تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ ایک انسان کے دو چہرے کیسے ہو سکتے ہیں جو اندر تو کچھ اور باہر سے کچھ اور دکھتا ہے۔ جب دادی نے مجھے یہ سب کے سامنے کہا کہ میں اس بچے کی ذمہ داری اٹھاؤں گی تو میں نے سوچا کہ اماں ابا نہیں رہے تو میری دادی کا ہاتھ تو میرے سر پر ہے نا، وہ تو میرے ساتھ ہے۔ اس بات کی مجھے تسلی ہو گئی تھی، لیکن دادی کا یہ چہرہ دیکھنے کے بعد میری ہر امید پر پانی پڑ گیا تھا۔ دادی نے کہا ہم تمہارا کوئی خرچہ نہیں اٹھائیں گے، خود ہی اپنا بندوبست کرو، ہو سکے تو ہمارے گھر سے بھی دفع ہو جاؤ اور ایسے جانا کہ واپس ہی نہ آنا، جس سے ہمارے پورے خاندان کی عزت پر کوئی آنچ نہ آئے۔ تو میں نے دادی سے کہا دادی آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا میری وجہ سے، آپ بے فکر ہو جائیں، آپ کو میرا کوئی خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں، میں خود ہی اپنا کہیں سے بندوبست کر لوں گی، مجھے تھوڑا وقت ہو۔ میں چاچی کے پاس گئی تو چاچی نے کہا مجھے شرمندگی ہو رہی ہے، اس میں تمہارا کوئی ساتھ نہیں میں دے سکتی، مجھے معاف کر دو۔ تو میں نے چاچی سے کہا کہ آپ واقعی میرے ساتھ دینا چاہتی ہیں تو مجھے کوئی ایسا کام دلا دیں جس سے میں اپنا خود ہی خرچہ اٹھا سکوں۔ تو اس نے کہا تمہیں کام کرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہارے چچا کو کہوں گی وہ کچھ پیسے تمہیں دے دیا کریں گے۔ تو میں نے چاچی سے کہا آخر وہ بھی تو دادی کا بیٹا ہے، اگر تم اس سے کچھ پیسوں کی بات کرو گی تو وہ بھڑک اٹھیں گے اور میرا غصہ تم پر نکال دیں گے۔ میں نہیں چاہتی کہ کوئی میری وجہ سے کسی بھی پریشانی میں پڑے، آپ مجھے بس کہیں پر کوئی کام ڈھونڈ کر دے دیں تاکہ میں اپنی محنت اور لگن سے کام کروں اور کسی پر بوجھ نہ بنوں۔ تو چاچی نے کہا کہ میری نظر میں ایک کام ہے، اگر تم واقعی وہاں پر کام کرنا چاہو۔ میں نے چاچی سے کہا آپ بتائیں میں وہاں پر جا کر کام کروں گی۔ تو چاچی نے کہا ایک عورت ہے جو کہ بہت ہی امیر ہے، اسے کسی کام والی کی ضرورت ہے، اگر تم کرنا چاہو تو میں ان سے تمہاری بات کروا دوں گی۔ تو میں نے چاچی سے کہا آپ بات کروا دیں میری ان سے۔ تو چاچی نے کہا ہاں میں تمہیں بات تو کروا دوں گی لیکن بات مجھ پر نہ آئے کہ میں نے یہ تمہیں یہ کام کر کے دیا ہے۔ تو میں نے کہا بالکل بے فکر ہو جائیں، آپ پر کوئی الزام نہیں آئے گا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، میں سب سے کہہ دوں گی کہ مجھے کسی اور نے کام لے کر دیا ہے۔ تو چاچی نے میری ان سے بات کروا دی۔ کچھ ہی دنوں میں کام پر میں جانے لگی۔ جب دادی نے مجھے کام پر جاتے دیکھا تو دادی نے کہا اگر میں نے کسی سے تمہارے بارے میں کوئی بھی بات یا کسی لڑکے کے ساتھ چکر چلتے سنا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی، کان کھول کر سن لو۔ اگر کام پر جا رہی ہو تو اپنی عزت کا خیال رکھنا اور ہماری بھی، محلے میں ہماری ناک نہ کٹوا دینا۔ تمہیں تو اپنی عزت پیاری نہیں ہوگی لیکن ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ تمہاری ماں نے پہلے بھی بہت گن دکھائے ہیں، اب تمہیں دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے دادی کی باتوں کو نظر انداز کیا اور کام پر جانا شروع کر دیا۔ ایک دن جب کام پر جا رہی تھی تو راستے میں ایک لڑکے نے مجھے روک لیا اور کہا کہ ہمارے ساتھ چلو۔ تو میں نے ان سے کہا یہاں سے دفع ہو جاؤ ورنہ میں شور مچا لوں گی۔ اس لڑکے نے کہا میرے ساتھ چلو گی؟ میں نے اس کی باتوں پر غور کیے بغیر وہاں سے چل پڑی، لیکن اس لڑکے نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا، وہ میرے پیچھے آتا رہا۔ جب میں نے اسے پیچھے آتے دیکھا تو میں نے اپنا راستہ بدل لیا اور ایک بازار میں پہنچ گئی اور وہاں جا کر چھپ گئی۔ جب وہ لڑکا وہاں سے چلا گیا تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کام پر چلے گئی۔ شام کو جب میں کام سے واپس آنے لگی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہی لڑکا راستے میں کھڑا میرا انتظار کر رہا تھا۔ جب میں نے اسے دیکھا تو میں ڈر گئی۔ شام کا وقت تھا
ہر کوئی اپنے گھروں میں چھپا ہوا تھا اور وہ ہمارے محلے میں کھڑا ہو کے میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں وہاں کسی کو بھی آواز نہیں دے سکتی تھی کیونکہ وہاں پر ہر کوئی میری دادی کو جانتا تھا، اور ہمارے کسی بھی رشتہ دار کو ذرا بھر بھی بھنک پڑ جاتی کہ میرا کوئی پیچھا کر رہا ہے تو وہ میری دادی تک یہ بات پہنچانے میں تھوڑی سی بھی دیر نہیں کریں گے اور مجھے گھر سے نکال دیں گے۔ مجھے ڈر تھا کہ وہاں پر موجود کسی کو بھی شک نہ ہو کہ یہ لڑکا میرا ہی انتظار کر رہا ہے۔ میں وہاں سے جلدی آگے بڑھنے لگی اور میں گھر پہنچ گئی، لیکن اس لڑکے کو میرے گھر کا بھی پتہ چل گیا اور وہ کبھی بھی میرے گھر کے باہر آ سکتا تھا۔ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ وہ ہمارے گھر کے اندر نہ آ جائے، اور اگر میری دادی کو پتہ چل گیا کہ یہ لڑکا میرے پیچھے پڑا ہوا ہے تو میری دادی مجھے زندہ زمین میں گاڑ دیں گی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس لڑکے سے چھٹکارا کیسے پاؤں۔ گھر میں کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ پھر میرے خیال میں ایک بات آئی کہ کیوں نہ میں چاچی کو سب بتا دوں، وہ مجھے کوئی نہ کوئی حل بتا دیں گی۔ تو میں نے چاچی سے جا کر کہا کہ ایک لڑکا میرا ہر روز صبح سے شام تک میرا پیچھا کرتا ہے۔ تو چاچی نے کہا تم ایک کام کرو، 2-3 دن کام پر نہ جاؤ، دیکھنا وہ تمہارے راستے میں آنا چھوڑ دے گا۔ میں نے چاچی کے منصوبے کے مطابق بالکل ویسے ہی کیا جیسے چاچی نے مجھے بتایا تھا۔ اگلے دن جب میں کام پر گئی تو وہی میرے راستے میں آ کر کھڑا تھا۔ اس بار اس نے مجھے ایک تحفہ بھی دیا۔ جب میں نے اس سے تحفہ لینے سے انکار کر دیا تو اس نے زبردستی میرے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ میں نے پھینکا اور وہاں سے چل پڑی۔ مجھے دیر ہو رہی تھی، اس وجہ سے میں بنا سوچے سمجھے مالکن کے گھر اپنے قدم بڑھا دیے۔ وہ لڑکا بھی میرے پیچھے آ رہا تھا۔ مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ وہ میرے پیچھے آ رہا ہے۔ شام کو جب میں کام سے واپس آئی تو لڑکا وہاں پر نہیں کھڑا تھا۔ میں نے سمجھا شاید تحفہ نہ لینے کی وجہ سے وہ برا مان گیا ہے اور یہاں سے چلا گیا ہے۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا، لیکن میں غلط فہمی میں تھی۔ اگلے دن جب میں کام پر پہنچی تو میں مالکن کے گھر کام کر رہی تھی۔ مالکن اور مالک اپنے رشتہ داروں کے گھر چلے گئے۔ وہ لڑکا موقع کی تلاش میں تھا۔ جب اس نے مجھے گھر میں اکیلے پایا تو وہ گھر میں داخل ہو گیا۔ میں نے سمجھا کہ کوئی چور گھر میں گھس آیا ہے۔ میں ڈر گئی، اگر کوئی چوری ہو گئی تو ایسا نہ ہو کہ مالک مجھ پر الزام لگائے۔ تو میں نے گھر کی تلاشی شروع کر دی۔ میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ گھر میں کوئی چور نہیں بلکہ وہی لڑکا گھسا ہوا تھا جو میرا راستے میں انتظار کرتا تھا۔ جب میں نے اسے دیکھا تو میں نے اسے کہا تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں یہاں کے لوگوں نے اگر تمہیں دیکھ لیا تو تمہیں چوری کے الزام میں پولیس کے حوالے کر دیں گے۔ کیوں میری زندگی کو مشکل میں ڈالنا چاہتے ہو؟ یہاں سے چلے جاؤ ورنہ تمہاری خیر نہیں ہوگی، تم نہیں بچ پاؤ گے۔ تھوڑی دیر میں مالک اور مالکن گھر آ گئے اور انہوں نے لڑکے کو میرے ساتھ دیکھ لیا۔ فوراً میری دادی کو فون کیا اور کہا کہ ان دونوں کا چکر چل رہا ہے، اسے لے جاؤ اور آئندہ یہ مجھے یہاں پر نظر نہیں آنی چاہیے۔ دادی مالکن کے گھر آ گئی اور کہنے لگی مجھے تو پہلے سے ہی پتا تھا کہ تم نے یہی سب کرنا ہے۔ میں نے دادی سے کہا کہ میں بے قصور ہوں، یہی لڑکا میرا پیچھا کر رہا تھا، اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں۔ تو چاچو نے اس لڑکے کی خوب پٹائی کی اور ان کے خاندان والوں کو کہہ کر آئے اگر یہ لڑکا مجھے دوبارہ دکھائی دیا تو آپ لوگوں کو اس دنیا میں دکھائی نہیں دے گا، اس لیے اپنے بچوں کو اپنے پلوں کے ساتھ باندھ کر رکھیں، ہماری بیٹی کی طرح کسی اور لڑکیوں کی زندگی تباہ کر دے گا۔ دادی مجھے گھر لے کر آ گئی اور کمرے میں بند کر دیا اور کہا کہ تمہارا کھانا پینا سب بند ہو گیا اور تم اس کمرے کے باہر ایک قدم بھی نہیں رکھو گی۔ میں تمہاری جلد سے جلد شادی کرتی ہوں تاکہ ہمارے سر سے بلا ٹلے۔ مجھے جس چیز کا ڈر تھا وہی ہوا، جیسی ماں ویسی بیٹی۔ میں تمہاری جلد سے جلد ہی کسی کے ساتھ شادی کرتی ہوں۔ دادی نے میرے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا۔ دادی نے میرے لیے ایک لڑکا پسند کر لیا اور 2 دن میں میری شادی کر دی۔ شادی کے بعد میرا شوہر مجھ سے بہت پیار کرتا تھا اور میرے ساس کبھی مجھ سے پیار سے پیش آتی اور کبھی غصے سے۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ مجھے پسند ہی نہیں کرتی، لیکن وہ میرے ساتھ ہی نہیں بلکہ وہ میری نند سے بھی اخلاق سے پیش نہیں آتی تھی۔ میں حیران تھی کہ بھلا ایک ماں اپنی بیٹی کے ساتھ اس طرح کیسے پیش آ سکتی ہے۔ میں نے اپنی نند سے پوچھا کہ تمہاری اماں میرے ساتھ ہر وقت غصے سے کیوں پیش آتی ہیں؟ تو میری نند نے کہا وہ شروع سے ہی ایسی ہیں، اگر کوئی اس کی بات نہ مانے تو وہ غصے میں آ جاتی ہیں اور ایسا کچھ بول دیتی ہیں کہ اسے خود بھی پتہ نہیں ہوتا، لیکن وہ دل کی بہت صاف ہیں۔ تو میں نے اپنی نند سے کہا کہ تم تو ان کی بیٹی ہو، میری تو چھوڑو، میں تو اس کی بہو ہوں۔ ماں بیٹی کا رشتہ ایک دوستی والا رشتہ ہوتا ہے، لیکن ساسو ماں اور تمہیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے وہ تمہاری ستیلی ماں ہو۔ میں 10 سال کی تھی کہ میں اپنے ماں باپ کے پیار سے محروم ہو گئی تھی، لیکن ان کا پیار مجھے اب بھی یاد آتا ہے کہ وہ کس طرح میرے ایک تکلیف اور پریشان ہوتے تھے، کبھی بھی میری آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دیتے تھے۔ لیکن قسمت کا کھیل دیکھو، ان کے جانے کے بعد میری آنکھوں میں کبھی پانی کم نہیں ہوا۔ پہلے دادی اماں تھی جو میرے ساتھ برا برتاؤ رکھتی تھی، اور اب ساسو ماں ہے کہ وہ مجھ سے خوش نہیں، چاہے میں جتنی بھی کوشش کر لوں ان کا دل جیتنے کے لیے۔ میری ہر کوشش ناکام ہے، نہ جانے میرے ساتھ ہی ہر وقت ایسا کیوں ہوتا ہے کہ میں جس کو بھی خوش کرنے کی کوشش کرتی ہوں وہ مجھ سے خفا ہو جاتا ہے۔ تو میری نند نے کہا
اگر آپ کی زندگی میں دکھی دن ہیں تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں بھی نصیب کرے گا۔ اللہ پر امید رکھو، باقی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو میں نے اپنی نند سے کہا کیا تم پڑھنے جاتی ہو؟ تو اس نے کہا میں پڑھنے جاتی تھی لیکن اماں نے مجھے پڑھائی سے ہٹا دیا، اب میں گھر کے کام کاج کرتی ہوں۔ میں نے کہا کہ گھر میں رہنے سے بہتر ہے کہ تم اپنی پڑھائی شروع کر دو۔ تو پھر اس نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اماں اس کے سخت خلاف ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کیوں؟ پہلے تو انہوں نے خود ہی پڑھائی شروع کروائی ہوگی تمہاری، تو اب کیا مسئلہ ہو رہا ہے انہیں؟ میری نند نے کہا کہ آپ چھوڑو ان باتوں کو، آپ کیا لے کر بیٹھ گئی ہیں؟ میری نند یہ کہہ کر چلی گئی، لیکن کچھ دن گزرے تو میں نے اپنی نند اور ساس کو پریشان دیکھا۔ میری نند جب کمرے میں جاتی تو اس کے چہرے پر کوئی بھی پریشانی نہ ہوتی، لیکن جب کمرے سے باہر نکلتی تو اس کی آنکھوں میں آنسو اور چہرہ مرجھایا ہوتا۔ میں یہ دیکھ کر حیران تھی کہ آخر کیا ایسی بات ہوتی ہے جو کمرے سے باہر نکلتی ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ کئی بار میں نے اپنی نند سے بھی پوچھنے کی کوشش کی لیکن اس نے کچھ بھی نہیں بتایا۔ ایک دن ہمارے گھر رشتے کروانے والی عورت آئی تو میری ساس نے کہا میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے، تمہاری نظر میں کوئی رشتہ ہے تو مجھے بتاؤ۔ اور میں حیران تھی کیونکہ میری نند کی عمر بھی زیادہ نہیں تھی۔ میں جب آئی تھی تو اس کی عمر 12 سال تھی، لیکن جیسے ہی میری نند 17 برس کی ہوئی تو میری ساس نے میری نند کا رشتہ بہت امیر گھر میں کر دیا، مگر وہ ہم میں سے کسی کو بھی دلہا دیکھنے نہ دیتی۔ جو ہی شادی ہوئی تو اگلی صبح نند روتی ہوئی گھر آئی اور میرے پاؤں پکڑ لیے کہ بھابھی میری زندگی بچا لو۔ میں ساری رات خوف کے مارے نہیں سو سکی۔ میری ساس فوراً اس کو میرے پاس سے اٹھا کر لے گئی، زوردار تماچا اس کے منہ پر مارا اور کہا کہ اب یہی تیرا شوہر ہے اور اسی کے ساتھ تمہیں زندگی گزارنی ہے، اب واپس پلٹ کر مت آنا اور یہ راز کسی کو بھی نہ بتانا، ورنہ تیرا شوہر تمہیں ایسے اٹھا کر پھینکے گا کہ تم اپنے میکے آنا بھی بھول جاؤ گے۔ میں پریشان تھی کہ میری نند ایسے روتی ہوئی کیوں آئی ہے، کوئی تو ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ روتی ہوئی آئی ہے اور اس کے رونے کی وجہ میری ساس کو معلوم ہے اور وہ اسی وجہ سے میری نند کو کمرے میں لے گئی ہے۔ ایسی کون سی وجہ ہو سکتی ہے؟ میں پریشان تھی کہ نہ جانے میری ساس ایسی کون سی بات چھپا رہی ہے۔ جب میری نند کمرے سے باہر نکلی تو خاموشی سے اپنے سسرال چلے گئی۔ جو لڑکی مجھے تھوڑی دیر پہلے یہ کہہ رہی تھی کہ میری زندگی بچا لو، وہ اب اتنی خاموشی سے کیسے جا سکتی ہے؟ میں نے سوچا کہ میں خود اپنی ساس سے پوچھ لوں گی کہ وہ کیوں روتی ہوئی آئی ہے۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کیوں روتی ہوئی آئی ہے تو اس نے کہا کہ اسے ہماری یاد آ گئی تھی، اسی وجہ سے وہ ہمارے پاس روتی ہوئی آئی ہے، اور تم اپنے کام سے کام رکھو، دوسروں کے معاملے میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس اس نے میری بات کو ٹال دیا اور چلے گئے۔ میں پریشان تھی کہ کچھ تو ایسا ہوا ہے جو وہ اتنی پریشان تھی۔ میں نے سوچا کہ میں اپنے شوہر سے کہوں گی کہ آپ ایک بار ان کے گھر جا کر چیک کر کے آئیں کہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ میرے ذہن میں خیال آیا کہ اگر وہ واقعی میں ہماری یاد کی وجہ سے یہاں پر روتی ہوئی آئی ہے تو اس نے یہ کیوں کہا کہ میری جان بچا لو۔ کچھ دنوں بعد میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ ہم دونوں آپ کی بہن کے گھر چلتے ہیں، تو اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے، میں جلدی آ جاؤں گا شام کو۔ جب میں اپنی نند کے گھر پہنچی تو میری ہر ممکن کوشش تھی کہ میں آج سچائی جان کر جاؤں۔ جب میں نے اپنی نند سے پوچھا کہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے اس گھر میں تو اس نے کہا نہیں، تو میں نے اس سے اس دن کی بات پوچھی کہ میرے پاس آ کر کس بارے میں بات کر رہی تھی کہ مجھے بچا لو، تو میری نند نے کہا کچھ نہیں، وہ بس میں اپنے سسرال نہیں آنا چاہتی تھی۔ تو میں نے اس سے کہا اپنے شوہر کی تصویر تو دکھاؤ، تو میری نند نے کہا ہم نے کوئی تصویریں بنائی ہی نہیں ہیں۔ تو میں نے اس سے کہا کہ تم نے اسے دیکھا نہیں ہے، تو وہ پریشان ہو گئی اور گہری سوچ میں گم ہو گئی۔ میں نے اس سے کہا کیا بات ہے، تم مجھے پریشان لگ رہی ہو، کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ اور اپنے بھائی کو بتاؤ۔ تو اس نے کہا نہیں بھابھی، کوئی پریشانی نہیں، مجھے اتنا معلوم ہو گیا تھا کہ وہ مجھے سچائی نہیں بتائے گی، مجھے خود ہی سچائی معلوم کرنی پڑے گی۔ میں نے سوچا ایسا کیا کروں کہ میری نند کے سسرال میں کسی کو شک بھی نہ ہو اور مجھے حقیقت معلوم بھی ہو جائے۔ میں جتنی دیر وہاں پر رہی میری کوشش تھی کہ میری نند کا شوہر یہاں پر آ جائے اور اس کا چہرہ دیکھ لوں، کیونکہ میں نے اب تک اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ تھوڑی دیر میں میری نند کا شوہر مجھے نظر آیا، لیکن جیسے ہی اس نے ہمیں دیکھا تو اس نے چہرہ ڈھانپ لیا۔ تو میرے شوہر نے کہا اب تمہیں اپنا چہرہ چھپانے کی کیا ضرورت ہے، تب تمہاری شادی ہو رہی تھی، اس وجہ سے تم نے اپنا چہرہ چھپائے رکھا اور میں نے تمہیں کچھ بھی نہیں کہا کہ اپنا چہرہ دکھاؤ، کیونکہ اماں نے پسند کیا تھا ہماری بہن کے لیے، آج تو اتار دو۔ تو میری نند کی ساس بولنے لگی ابھی تھوڑا ہاتھ دھو لے پھر آتا ہے آپ کے پاس، تھکا ہوا ہے۔ وہ اپنے کمرے میں گیا اور کمرے سے باہر نکلا۔ میرے شوہر نے کہا کہ لگتا ہے یہ اپنا چہرہ نہیں دکھانا چاہتا، ہمیں دیر ہو رہی ہے، ہمیں چلنا چاہیے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا اگر آ ہی گئے ہیں تو چہرہ بھی دیکھتے جاتے ہیں، ہم نے گھر ہی تو جانا ہے، ایک بار مل کر چہرہ دیکھ کر جاتے ہیں۔ میرے شوہر نے کہا نہیں ہمیں دیر ہو رہی ہے، چلو اب گھر چلتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ زیادہ بحث بھی نہیں کر سکتی تھی، اس لیے میں چپ چاپ وہاں سے چلی آئی۔
जब मैं अपने ससुराल पहुंची तो मुझे चैन नहीं था। मैं सोच में पड़ गई कि मेरी नंद के शौहर ने अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाया, और जब उसने हमें देखा तो अपना चेहरा कपड़े से ढांप लिया। क्या वजह है? मैं दुआ करती रही, या अल्लाह कोई तो ऐसा रास्ता दिखा कि मैं सच्चाई का पता लगा सकूं। कुछ दिनों बाद मेरे जहन में ख्याल आया कि शादी के बाद मैंने अपनी नंद को हमारे घर दावत पर नहीं बुलाया। क्यों ना मैं अपनी नंद को घर पर दावत पर बुला लूं। खाना खाते वक्त मैं उसका चेहरा भी देख लूंगी और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। मैंने अपनी सास से कहा कि आप अपनी बेटी को कह दें कि वो हमारे घर दावत पर आए। तो मेरी सास ने कहा, ये सब फजूल काम है और हमारे पास इनकी दावत के लिए पैसे भी नहीं हैं, और छोड़ो, इससे कोई ज़रूरत नहीं इन दोनों को यहाँ पर बुलाने की। जब वक्त आएगा तो मैं खुद ही उसे यहाँ पर बुला लूँगी। मैंने जब सास के मुंह से इनकार सुना तो मैंने अपने शौहर से जाकर कहा कि देखो, शादी के बाद हमने तुम्हारी बहन को अपने घर में नहीं बुलाया और ना उनको कोई दावत दी है। क्यों ना हम उसे खाने पर बुला लें, मिलना जुलना भी हो जाएगा और हमें पता भी चल जाएगा कि आपकी बहन हंसी खुशी रह रही है कि नहीं। तो मेरे शौहर ने कहा, बुला लो उसे, इसमें पूछने की क्या बात है, बल्कि ये तो अच्छी बात है कि तुम घर के बारे में सोचती हो। मैंने अपने शौहर से कहा कि मैंने सासू माँ से कहा था कि आप इन दोनों को यहाँ पर बुला लें, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। आप जाकर उनको कहें कि वो इन दोनों को यहाँ पर बुला लें, अब वो मेरी बात नहीं सुनेंगी। तो मेरे शौहर ने कहा, ठीक है, मैं जाते हुए उनको कह दूंगा कि इन दोनों को यहाँ पर दावत पर बुला लें। तो जब मेरे शौहर ने जाकर कहा तो कहने लगी कि तुम अपनी बीवी की ज़ुबान बोल रहे हो, अब उसने तुम्हें मेरे खिलाफ ही भड़का दिया है। मैंने उससे मना भी किया था, लेकिन फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आई और तुम्हें मेरे सामने खड़ा कर दिया। मेरे शौहर ने कहा कि इसमें भड़काने वाली क्या बात है, बल्कि वो तो अच्छा कर रही है आपकी बेटी और उसके शौहर को यहाँ पर बुलाकर। तो मेरी सास ने कहा, जी बुला लें, अगर तुम इतनी खुश हो रही हो तो बुला लो इन दोनों को दावत में। कह रही हूँ मैं, एक पैसा भी नहीं दूंगी, सब अपनी जेब से खर्च करो। तो मेरे शौहर ने कहा, हाँ ठीक है, मैं आपसे एक पैसा भी नहीं लूँगा, मैं आज अपनी बीवी को पैसे देता जाऊँगा, आप बेफिक्र हो जाएं और अपनी बेटी का इंतज़ार करें। मेरा शौहर वहाँ से चला गया। मेरी सास मेरे पास आई और कहने लगी, अब सुकून मिल गया तुम्हें, हम दोनों में आग लगाकर देखो मेरे सामने ज़ुबान लड़ाई है, ये सब तुम्हारे आने के बाद हुआ है। फिर चले गए। मुझे इन दोनों के आने का इंतज़ार था। शाम को जब वो हमारे घर आए तो फिर मेरी नंद के शौहर ने अपना चेहरा छुपाया हुआ था। मैंने अपने शौहर से कहा कि आप इसको कहें कि ये अपना चेहरा तो दिखाए, अब इतना भी क्या शर्माना कि शादी के बाद भी अपने आप को कपड़े में इस तरह लपेटा हुआ है जैसे कोई लड़की हो। मेरे शौहर ने उनसे कहा कि आप अपना चेहरे से कपड़ा तो हटा दो। उसने कहा, नहीं ऐसे ठीक है। तो मेरे शौहर ने कहा, अब इतना क्यों शर्मा रहे हो। मेरी नंद ने जब अपने शौहर से कहा तो उसका शौहर उसे गुस्से भरी नज़रों से देखने लगा। मुझे पता चल गया कि ये दोनों कुछ छुपा रहे हैं और सच्चाई इसके चेहरे के पीछे छुपी हुई है। मैंने ये ठान ली कि आज पता लगा कर रहूँगी। हम खाने की टेबल पर बैठे थे तो मेरे शौहर से कहा कि अब खाना कैसे खाओगे। तो मैंने अपने शौहर से कहा, ये ऐसे नहीं मानने वाले, आप खुद ही इसका पर्दा हटा दें। तो मेरे शौहर ने कहा, लगता है ऐसे ही करना पड़ेगा। मेरे शौहर ने इसका कपड़ा उठाया तो हमारी चीखें निकल गईं कि वही लड़का है जिससे मेरी सास ने अपनी बेटी की शादी की है। इसका चेहरा एक डरावना चेहरा था जिसे देखकर किसी का दिल कांपने लगे। इसके साथ मेरी नंद अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। जब मेरे शौहर ने ये सब देखा तो वो गुस्से से आग बगोला हो गए। मेरी सास मुझ पर ही गुस्सा करने लगी और कहने लगी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने ही मेरे बेटे को इतना उकसाया कि उसने इसके चेहरे से कपड़ा हटा दिया। तुम तो सुकून से रह नहीं सकती, हर किसी की ज़िंदगी में तो आग लगाती रहती हो, मेरी बेटी की ज़िंदगी में भी आग लगा दी। जब मेरी सास की ये सब बातें मेरे शौहर ने सुनी तो मेरे शौहर ने कहा, आप इस पर गुस्सा हो रही हैं, आपको इस लड़के पर गुस्सा होना चाहिए जिसने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया। आपको सच्चाई का पहले से ही पता था। तो मेरी सास ने कहा, नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। अगर मुझे पता होता तो मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे इंसान के साथ बिल्कुल भी न करती। मैंने नंद से कहा, जब तुमने पहली बार अपने शौहर को देखा तो तुम्हें अपने भाई को बताना चाहिए था, तुम भी चुप रही, इनके झूठ में शामिल हो गई। मेरी नंद ने कहा, मैंने जब शादी की पहली रात इसका चेहरा देखा था तो मेरी भी रूह लरस गई थी जिस तरह आपकी रूह कांप रही है। तो मैंने अपनी नंद से कहा, फिर तूने हमें बताना मुनासिब नहीं समझा। मेरी नंद ने कहा कि नहीं, मैं आपके पास शादी के दूसरे दिन आई थी रोते हुए। जब मैं आपको इसकी सारी सच्चाई बताने वाली थी तो अम्मा मुझे वहाँ से उठा कर ले गई, कमरे में ले जाकर एक तमाचा मारा और मेरा मुंह बंद करवा दिया, इसलिए मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकती थी। मेरे शौहर ने इस लड़के का गिरबान पकड़ लिया और कहा कि तुमने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया है, तुम अमीर हो तो कुछ भी करोगे। मेरी नंद के शौहर ने कहा कि हम तुम्हारी बहन को फ्री में नहीं लेकर गए थे, बल्कि हमने भी रकम अदा की है। तो मैंने अपनी नंद के शौहर से कहा कि कौन सी रकम। तो मेरी नंद के शौहर मेरी सास से कहा, आप बताएं आपने मुझसे कौन सी रकम ली है। जब मेरे शौहर ने मेरी सास से पूछा कि ये कौन सी रकम इसके बारे में ये बात कर रहा है,
تو میری نند کے شوہر نے کہا کہ اس نے مجھ سے شادی سے پہلے 15 لاکھ لیے تھے۔ میرے شوہر نے کہا اتنی بڑی رقم کو آپ نے ان سے کیوں لی؟ تو میری ساس نے کہا ایک تو ہم اپنی بیٹی اسے دے رہے تھے، اگر انہوں نے 15 لاکھ ہمیں دے دیے ہیں تو کون سا آسمان ٹوٹ پڑا ہے؟ تم نے اس کا چہرہ دیکھا ہے؟ ایک تو ہم ایسے انسان کو اپنی بیٹی سونپ رہے ہیں، بدلے میں انہوں نے ہمیں کچھ پیسے دے دیے تو کون سی بڑی بات ہے؟ تو میرے شوہر نے کہا کہ آپ پیسوں کے لالچ میں اتنی اندھی ہو گئی کہ آپ کو اپنی بیٹی کی خوشی عزیز نہیں تھی کہ وہ کیا چاہتی ہے کیا نہیں۔ تو میرے شوہر نے اپنی بہن سے کہا کہ تم ان کے گھر نہیں جاؤ گے، میں تمہاری ان سے طلاق دلواتا ہوں۔ تو میری نند کے شوہر نے کہا کہ طلاق کے بارے میں سوچنا بھی نہیں، پہلے جو پیسے ہم سے لیے ہیں وہ واپس کرو۔ تم لوگوں نے سوچ بھی کیسے لیا کہ ہم اسے ایسے چھوڑ دیں گے؟ ایک ہاتھ سے پیسے دے جاؤ اور دوسرے ہاتھ سے اپنی بہن۔ وہ میری نند کو اپنے ساتھ لے کر چلا گیا۔ ہم کچھ بھی نہیں کر پائے اور کہہ کے گیا کہ ایک ہفتے میں ساری رقم ادا کر دو، اگر نہیں کر پائے تو طلاق کے بارے میں سوچنا ہی نہیں۔ تو میرے شوہر نے اپنی اماں سے کہا کہ وہ سارے پیسے کہاں ہیں؟ تو میری ساس نے کہا کہ وہ تو میں نے شادی پر خرچ کر دیے تھے۔ میرے شوہر نے کہا کہ اب کتنے پیسے پڑے ہیں؟ تو میری ساس نے کہا 2 لاکھ۔ تو میرے شوہر نے کہا کہ ہم باقی پیسوں کا بندوبست کہاں سے کریں گے؟ وہ ہماری بہن کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے، ہم زیادہ دیر اس کو اس کے پاس نہیں چھوڑ سکتے، کہیں سے بھی بندوبست کرنا ہوگا۔ تو میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میرے پاس میری ماں کے کچھ زیور ہیں، آپ لے لیں، ان کو بیچ دیں، کچھ نہ کچھ پیسوں کا انتظام ہو جائے گا۔ میرے شوہر نے کہا کہ نہیں، ہم وہ نہیں بیچیں گے۔ میرے ایک دوست ہے جو بہت ہی امیر ہے، شاید وہ ہماری مدد کر دے۔ میرا شوہر اس کے پاس کیا، اس نے میرے شوہر کو 12 لاکھ روپے دیے، باقی کا 1 لاکھ کا بندوبست ہم نے خود کیا۔ میری ساس نے اپنے زیور بیچ دیے۔ تو میرے شوہر نے کہا اگر آپ میری بہن کی شادی سوچ سمجھ کر کرتی تو آج ہمیں آپ کے زیور بیچنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ یہ سب آپ کے کیے کا نتیجہ ہے جس کی سزا ہم سب کو اٹھانی پڑ رہی ہے۔ میرا شوہر پیسے لے کر گیا اور ان کو دیے، اور میرے شوہر نے کہا کہ ہماری بہن ہمیں واپس کر دو اور اس کو طلاق کے کاغذات پر سائن بھی کر دو تاکہ ہماری بہن کو تم لوگوں سے جان چھوٹ جائے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ اتنی آسانی سے کیسے چھوڑ دیں، تم لوگوں کی غلط فہمی ہے۔ میرے شوہر نے کہا کہ کیسے چھوڑو گے؟ نہیں، ہم نے تو سارے پیسے بھی واپس لوٹا دیے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں آپ کی بیٹی سے پیار کرتا ہوں اور میں اسے طلاق نہیں دوں گا، اگر وہ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے اور اگر وہ آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے تو آپ لے کر جا سکتے ہیں۔ میرے شوہر نے اپنی بہن سے پوچھا کہ تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ اگر تم ان کے دباؤ میں آ کر ان کے پاس رہنا چاہتی ہو تو ایسا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تمہارا بھائی تمہارے ساتھ ہے۔ میری نند نے کہا نہیں بھائی، مجھے طلاق نہیں چاہیے۔ شادی کی پہلی رات میں ڈر گئی تھی کہ حقیقت ان کے ساتھ رہنے کے بعد پتہ چلی یہ بہت اچھے انسان ہیں۔ میرے شوہر نے کہا اگر یہ اچھے انسان ہیں تو اپنی رقم واپس لینے کا نہ کہتے، فوراً یہی کہتے کہ ہمیں پیسوں کی ضرورت نہیں، مجھے بس اپنی بہن دے دو، میں خوشی سے سونپ دیتا۔ لیکن اس نے ایسا نہیں کہا۔ تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ یہ ایک اچھا انسان ہے؟ میری نند کے شوہر نے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ اپنی بہن کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ آپ کی بہن کو میرے چہرے سے اب کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ سب جواب سن کر میرا شوہر گھر آیا تو ہم سب حیران رہ گئے کہ پیسے بھی اپنے ساتھ لے کر آیا اور میری نند بھی ساتھ نہیں دکھائی دے رہی۔ جب انہوں نے ساری حقیقت بتائی تو ہم سب خوش ہو گئے کہ اس نے پیسوں کو ٹھکرا کر میری نند کو چنا ہے۔ سب کچھ ٹھیک ہونے کے بعد میری ساس مجھ پر بھڑکنے لگی اور کہنے لگی کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، اگر تم ان دونوں کو دعوت پر بلا کر اگر یہ سب ہنگامہ نہ کرتی سب ٹھیک ہوتا میرے اور میرے بیٹے کے درمیان۔ انہوں نے میری دادی کو گھر بلایا اور ساری حقیقت بتائی تو میری دادی مجھ پر غصہ ہو کر کہنے لگی اب یہ تمہارے پاس ہے، تم جانو اور تمہارا کام جانے، ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں، ہم نے اس سے ہر رشتہ ختم کر دیا ہے۔ جب یہ بات میرے شوہر کو پتہ چلی تو انہوں نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ کسی کو خوش کیوں نہیں دیکھ سکتی۔ میں اپنی ساس کے سامنے آئی اور کہنے لگی کہ میں نے تو بس ایک اور سچائی جاننا چاہتی تھی کہ آخر ایسی کون سی بات ہے کہ وہ انسان ہم سے اپنا چہرہ چھپا رہا تھا، اور میں نے کوئی برا کام نہیں کیا بلکہ سچائی ہی جانی ہے۔ تو میرے شوہر نے کہا کہ اس میں میری بیوی کی کیا غلطی ہے، سچائی کا ساتھ دیا ہے آپ ہیں کہ آپ نے غلط طریقے سے ہماری بہن کو اتنے بڑے دھوکے میں رکھ کر شادی کر دی، آپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا، اگر وہ ایک اچھا انسان نہ ہوتا تو ہماری بیٹی کے ساتھ کیا ہوتا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ میں نے اپنی ساس سے معافی مانگی، میری ساس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور کہنے لگی کہ بیٹی میں نے تم پر ظلم ڈھائے، تمہاری معافی سے میری بیٹی کی زندگی سنور جائے گی۔ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ آپ مجھ سے معافی نہ مانگیں، آپ معافی مانگ کر مجھے شرمندہ کر رہی ہیں، آپ تو میری ماں جیسی ہیں، غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے، وقت رہتے غلطی سدھار لی جائے تو خدا بھی اس سے خوش ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔